أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. پچھلے کئی روز سے آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الفاتحہ سے متعلق بہت اہم مضامین چل رہے ہیں، بیان کیے جا رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، پورے قرآن پاک کا وطن ہے، اور یوں کہہ لیجیے آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن میں ہے، پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سیدھا سیدھا اگر دوسرے حساب سے ترجمہ کریں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی بنتا ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں اور نہ تیرے علاوہ اے پروردگار ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس کے بعد تذکرہ چل رہا تھا صراط مستقیم کا اور ہدایت کا۔ ہدایت کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو ہدایت کہتے ہیں اراءۃ الطریق، راستہ بتلا دینا۔ مثال کے طور پر مجھے یہاں سے مظفر نگر جانا ہے، راستہ نہیں جانتا، تو کوئی جاننے والا بتائے کہ آپ مسجد سے گلی سے باہر نکلے، روڈ پر جائیں اور روڈ سے سیدھا سیرم پور کی طرف جائیں اور وہاں سے پھر آپ کو سیدھا مین روڈ مل جائے گا، آپ اس طرح پہنچ کر کے سیدھے پہنچ جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق، یعنی کسی کو راستہ بتلا دینا۔ دوسرا ہدایت کے معنی آتے ہیں ایصال الی المطلوب، مطلوب تک ہاتھ پکڑ کر کے پہنچا دینا۔ ایک آدمی کہے کہ جناب آپ کو جہاں جانا ہے آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے، میں آگے چلتا ہوں، اور اس کو اس کی منزل تک پہنچا کر کے آ جائے، یہ بھی ہدایت ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا۔ اور ہدایت ایک روشنی ہے، انسان کے دل کے اندر جب وہ آتی ہے تو اس کو حلال حرام کی تمیز ہو جاتی ہے، شریعت پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ہدایت کے 3 درجات ہیں۔ ہدایت کا سب سے پہلا درجہ ساری مخلوق کو، جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو، سب کے سب، حتیٰ کہ کافر مشرک، اس کو بھی ہدایت کا پہلا درجہ حاصل ہے۔ چونکہ ہدایت کے پہلے درجے کے اندر ایمان نہیں آتا، ہدایت کا پہلا درجہ بس یہ ہے کہ اس کو اپنے نفع نقصان کا پتہ چل جائے، اس کو اپنے کھانے کی چیزوں کا پتہ چل جائے، پینے کی چیزوں کا پتہ چل جائے، رہنے کی چیزوں کا پتہ چل جائے، یہ ہدایت ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی، اللہ نے پیدا کیا مخلوق کو اور اس کو ہدایت دے دی۔ ہدایت کا دوسرا درجہ وہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو خاص طور سے انسانوں کی طرف، جنات کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا جاتا ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچا کر کے جنت کی طرف دعوت دو، لوگوں کو اس دنیا کا جو غم اور کڑھن ان کے دل کے اندر ہے اس سے آزاد کر کے آخرت کی فکر ان کے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ اس ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نبیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور ہدایت کا تیسرا درجہ وہ ہے کہ جب بندہ ایمان لے آتا ہے، اب اس کی زندگی کے اندر بے شمار تقوی کے درجات ہیں، ہدایت کے درجات ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو ہدایت کا تیسرا درجہ یہ بھی ہے۔ بہرحال جب آپ نے اتنی بات سمجھ لی کہ ہدایت کے 3 درجات ہیں، تو قرآن پاک کی جو آگے آیتیں آئیں گی ان کے سمجھنے میں آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ جہاں پر آئے گا کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ فلاں کو ہدایت نہیں دیتا، اس ہدایت کا مطلب خاص ہدایت یعنی اعلیٰ درجے والی ہدایت،
تو کوئی اعتراض آپ کو رہے گا نہیں، ورنہ آپ سوچیں گے ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہدایت سب کو ملی ہے، اینٹ کو، پتھر کو، جمادات کو، حیوانات کو، نباتات کو، دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں کوئی ہدایت نہیں ملے گی۔ تو ہدایت کے جس خاص درجے کی بات چل رہی ہے وہ ہدایت ان کو نہیں ملے گی۔ بہرحال فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے الہ العالمین ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجیے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ جو انسان کو جنت تک پہنچا دے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ۔ اللہ نے صاف فرمایا کہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، ادھر ادھر بہکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر بہکو گے تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے، ادھر بہکو گے تو بدعتوں کے اندر گر جاؤ گے۔ میرا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، الہی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ انعام کن پر فرمایا ہے؟ سورۃ النساء کی ایک آیت میں نے کل بھی پڑھی تھی، 4 قسم کے لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، آگے فرمایا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ صراط القرآن، قرآن کے راستے پر چلا، یا صراط النبی، یا نبی کے راستے پر چلا، یا صراط الحدیث، حدیث کے راستے پر چلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث کی سمجھ ہر انسان کے اندر نہیں ہے، اس کو سمجھانے کے لیے افراد کی، رجال کی ضرورت پڑتی ہے۔ سمجھ رہے نہیں آپ بات کو؟ اگر صرف کتابیں کافی ہوتی تو اللہ آسمان سے نبیوں کا سلسلہ جاری نہ کرتا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات، اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ تجھے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، میں تورات مطلب تو پہاڑ کے اوپر رکھ دیتا ہوں، وہاں سے لے جائیں گے بنی اسرائیل آ کر۔ قرآن کے لیے اللہ کہتا ہے کہ نبی آپ کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، میں خانہ کعبہ کی چھت پر، مسجد نبوی کی چھت پر، یا احد پہاڑ پر، یا غار حرا پر رکھ دیتا ہوں، آئیں گے لوگ پڑھ لیں گے۔ لیکن اللہ جانتے ہیں کہ تنہا کتاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے، کتاب کے ساتھ کتاب کو سمجھانے والے بھی بھیجے، انبیاء علیہ السلام۔ انہوں نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے قرآن اور سنت کی تشریح کی۔ چنانچہ اسی لیے نبی نے جو کچھ کہا وہ بھی حدیث، نبی نے کسی بات کو سن کر کے چپ بالکل خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا تو بھی حدیث، نبی علیہ السلام نے کسی کام کو کر کے دکھایا وہ بھی حدیث، وہ بھی سنت ہمارے لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے، میں نے کل بھی یہ بات بتائی تھی کہ جن لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور ایک جماعت ایسی دنیا کے اندر ہے جس نے اپنا نام ہی اہل قرآن رکھا کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ پتہ ہی چلا کہ وہ لوگ غلط دشا میں جا رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ اسی طرح بہت سے لوگوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا کہ صرف ہم حدیث کو فالو کریں گے اور کسی چیز کو نہیں۔ تو بھائی صرف حدیث انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی نہیں، حدیث کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کسی کی ضرورت ہے، پیغمبر کی ضرورت ہے۔ اسی لیے صراط مستقیم کے اندر اللہ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ 4 ہیں، نبی، صدیق، شہداء، صالح۔ اچھا نبی کس کو کہتے ہیں؟ ایک رسول ہوتا ہے، ایک نبی ہوتا ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جس کو مستقل کتاب، مستقل شریعت ملے اس کو رسول کہتے ہیں، اور جو اسی رسول کا اتباع کرے، اسی کی لائی ہوئی کتاب کی اشاعت اور لوگوں میں پھیلائے اس کو نبی کہتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، لیکن ان کے بھائی حضرت ہارون وہ نبی ہیں، ان کو مستقل کتاب نہیں ملی، بلکہ ان کو یہ کہا کہ تم بھی اسی تورات کی تبلیغ کرو، بلکہ 4000 بنی اسرائیل میں پیغمبر مستقل پیدا ہوئے، وہ نبی تو تھے رسول نہیں تھے، ان کو حکم دیا کہ تم اس کی تبلیغ کرو، اشاعت کرو۔ تو ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو چونکہ کتاب بھی ملی ہے، شریعت بھی ملی ہے، اس لیے آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ رسول اگر کہا جاتا تو لوگوں کو دھوکہ لگ سکتا تھا کہ بھائی چلو رسول تو نہیں آئیں گے لیکن نبی ہو سکتا ہے کوئی آئے حضور کے بعد میں، یعنی اسی کتاب کی تبلیغ کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جہاں سے شبہ پیدا ہو سکتا تھا اس کی جڑ کاٹ دی،
اور اس قرآن میں اعلان کر دیا سورۃ الاحزاب کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے تمہارے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین اور تمام نبیوں کے آخر کے اندر تشریف لائے، یعنی حضور پر نبوت بھی ختم، حضور کے اوپر رسالت بھی ختم۔ حضور علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ اگر نعوذ باللہ کوئی دعویٰ کرے میں نبی ہوں رسول ہوں، جیسے کہ مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، پنجاب کے اندر ایک علاقہ ہے قادیان، اب وہ فی الحال پاکستان کے اندر چلا گیا بٹوارے کے بعد، وہاں ایک شخص پیدا ہوا مرزا غلام احمد قادیانی، اس بدبخت نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ذلت کی موت دی، بیت الخلاء کے اندر اس کی موت آئی حیضے کی حالت کے اندر۔ تو ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے حضور کے بعد میں بھی نبی ہوں، تو وہ نبی تو کیا امتی بھی نہیں رہے گا، وہ تو امت سے بھی خارج ہو جائے گا، جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا صراط مستقیم پر چلنے والی فہرست میں سب سے پہلا نام نبیوں کا ہے۔ کس کا نام ہے؟ انبیاء علیہ السلام۔ نبیوں کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آتے ہیں صدیق۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق نبوت کا عکس کامل ہوتا ہے، ظاہری اعتبار سے باطنی اعتبار سے، یعنی وہ نبوت کے قدم قدم پر چل کر کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ نبی تو نہیں ہوتا، لیکن نبی کا بالکل کامل اور اکمل نمونہ ہوتا ہے، سیمپل ہوتا ہے وہ ایک طریقے سے۔ اس لائن میں سب سے اونچا نام تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، چونکہ ان کا تو لقب ہی صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر سب سے بڑے صدیق، لیکن قیامت تک صدیق پیدا ہوتے رہیں گے۔ یاد رکھیے صدیقیت کا دروازہ بند نہیں ہوا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن صدیقیت اور صالحیت اور شہداء کا دروازہ قیامت تک بند نہیں، کھلا رہے گا۔ تو صدیق اس کو کہتے ہیں جو نبوت کے بالکل ظاہری باطنی اعتبار سے قدم بقدم ہو۔ حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اتنی مشابہت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے، اور دوستی بھی تھی، اور 2 سال کا فرق تھا۔ ابو بکر صدیق 2 سال چھوٹے تھے، حضور علیہ السلام 2 سال بڑے تھے عمر کے اندر۔ مدینے کے لوگوں کو اشتباہ ہو گیا کہ آقا کون ہے اور ان میں غلام کون ہے، اتنی اتباع ایک دوسرے کے ساتھ کامل طور پر مشابہت تھی کہ کنفیوز ہو گئے، حالانکہ حضور علیہ السلام کی پہچان لاکھوں میں الگ پڑتی تھی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اتنا ڈھال لیا تھا حضور علیہ السلام کے اس میں، تو اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنی زبان سے ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کا خطاب دیا، اور یوں سمجھ لیجیے کہ صدیق اس کو کہتے ہیں جو ایک دم فوراً دین کی بات کو مان لے، ایکسپٹ کر لے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہی تھا کہ جب حضور کو معراج ہوئی اور حضور نے آ کر کے بتایا مجھے معراج ہوئی ہے، میں یہاں سے بیت المقدس، وہاں سے 7 آسمان زمین یہ وہ میں نے دیکھا ہے، تو مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لو جی اب تک تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ ایک آدمی دوڑ کر کے ابو بکر کے پاس گیا، چونکہ انسان کی فطرت ہوتی ہے دوست کے پاس جاتا ہے اس کے کان بھرنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں جا کر کے اس نے بتایا تمہارے ساتھی ایسا ایسا کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا اگر وہ واقعی ایسا کہتے ہیں تو میں سب سے پہلے اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو صدیق اس کو کہتے ہیں جو ایک دم بات کو مان لے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا میں نے اس دین کو لوگوں پر پیش کیا، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ پس و پیش کی قبول کرنے کے اندر، دائیں بائیں کچھ نہ کچھ، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہے کہ جس نے فوراً بغیر کسی بات کے ایک دم کلمہ پڑھ لیا۔ تو جو ایک دم آنکھ بند کر کے، آنکھ بند کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تھوڑا بہت غور و فکر نہ کرے، چونکہ قرآن میں سورۃ الفرقان کے اندر آئے گا کہ
وہ لوگ دین کی باتوں پر اندھے بہرے ہو کر کے نہیں گرتے، یعنی جب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ آدمی سچا ہے، معتبر ہے، اب اس کی ہر بات کے اندر شک کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے صدیق اس کو کہتے ہیں جو ایک دم فوراً بات کو مان لے، اور صدیق اس کو کہتے ہیں جو نبوت کا عکس کامل ہوتا ہے، یعنی ظاہری باطنی اعتبار سے نبوت کے تمام اوصاف اور کمال اس کے اندر پائے جائیں، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ اور تیسرا کون ہے بھائی؟ شہداء۔ شہید کے معنی گواہ کے آتے ہیں۔ گواہی زبان سے بھی دی جاتی ہے اور گواہی عمل سے بھی دی جاتی ہے۔ زبانی گواہ مکر بھی جاتا ہے، لیکن جو انسان اپنے وجود کو اس گواہی کے اوپر کھپا دے اس کی گواہی بڑی مانی جاتی ہے۔ تو شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین کی سرفرازی کے لیے، دین کی اشاعت و حفاظت کے لیے وہ گواہی دیتا ہے اپنے خون سے کہ میں اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یقین ہے یہ دین برحق ہے، سچا ہے، مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں اس دین کے اندر۔ گویا کہ اس نے اپنے خون کے قطرے سے گواہی دی، سمجھے نہیں؟ اسی لیے اس کا مقام یہ ہے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ بہرحال تو شہید اس کو کہتے ہیں۔ شہید کے معنی ویسے گواہ کے آتے ہیں، لیکن ایک اصطلاح ہے کہ جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے اس کو شہید کہا جاتا ہے دین کی خاطر۔ اور چوتھے نمبر پر ہے صالح۔ صالح کا مطلب یہ ہے جو فرائض، واجبات، سنت، ان چیزوں کی رعایت کر کے زندگی گزارے، وہ آدمی شریعت کی نگاہ کے اندر حلال حرام کو پہچانے تو وہ نیک صالح آدمی سمجھا جاتا ہے۔ یہ چوتھا درجہ ہے، سمجھے نہیں؟ پھر اس کے اندر بھی انسان جتنی ترقی کرے گا، باریک باریک باتوں کے اندر احتیاط کرے گا، وہ اتنا ہی ولی بنے گا، نیک صالح بنے گا۔ تو صراط مستقیم کی تفسیر میں 4 لوگوں کا ذکر فرمایا۔ نبی، اچھا نبیوں کے بعد 3 درجے اور کیوں بیان فرمائے؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی بھی اس ظاہری اعتبار سے جو اللہ نے ان کو عمر عطا فرمائی ہے، ایک وقت پر وہ آ کر کے مکمل ہوتی ہے تو وہ پردہ فرما جاتے ہیں، اللہ ان کو بلا لیتا ہے اپنے پاس۔ تو اس لیے جب نبی دنیا سے چلے گئے تو نمونہ کون ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ میرے بعد سیدھے راستے پر وہ ہوں گے جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے اور میرے طریقے پر ہوں گے، یعنی وہی صدیق، شہداء اور صالح، 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ اس لیے قیامت تک یہ تینوں درجات چلتے رہیں گے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غصہ غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے پر چلا جو راستے سے بہک گئے۔ پہلے جملے کے اندر غیر المغضوب سے مراد یہودی ہے اور ولا الضالین سے مراد النصارہ ہے۔ یہ حضور سے پہلے 2 شریعتیں تھیں، شریعت موسوی اور شریعت عیسوی۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن پہلے پارے کے اندر تقریباً 5 پارے تک آپ بنی اسرائیل کی سرکشیوں کو ملاحظہ فرمائیں گے کہ کتنے انعام اللہ نے اس قوم پر کیے اور کیسی کیسے نافرمانی اس قوم نے کی۔ چنانچہ اللہ کا دستور ہے جب کسی کو کچھ دیتا ہے اور انسان ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ سخت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کو خنزیر بنایا، اللہ نے ان کو بندر بنایا، اللہ نے ان پر ذلت اور لعنت اور مسکنت قیامت تک کے لیے مسلط کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا بڑا انعام اور نہ ماننے کی شکل میں اتنا ہی بڑا عذاب۔ تو غیر المغضوب سے مراد یہود ہے، ولا الضالین اس سے مراد النصارہ ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی بڑی انعامات سے نوازا، لیکن ان لوگوں نے حد سے زیادہ نبیوں کو بڑھا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، مریم کو خدا کی بیٹی یا مطلب اس طریقے سے خدائی میں شریک کر دیا۔ تو یہودیوں کے اندر تو ایک کمی تھی، وہ چیزوں کو گھٹاتے تھے، نبیوں کو نبی نہیں مانتے تھے، نبیوں کو قتل کیا، نیک لوگوں کو قتل کیا، دین کو دین نہیں سمجھا۔ اور نصارہ کے اندر یہ کمی تھی کہ ادنا چیز کو اعلیٰ کی طرف لے جاتے تھے، یعنی نبیوں کو خدا بنا دیا۔ اب تو سوچو ان کی کتنی بڑی غلطی تھی۔ اس لیے سیدھا راستہ یہ ہے
اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے میرے محبوب ہم نے تجھے درمیانی امت دی ہے، یعنی نہ یہودیوں کی طرح ان چیزوں کو گھٹائے نہ نصارہ کی طرح ان چیزوں کو بڑھائے، بلکہ اعتدال کے ساتھ بیان روی جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں اس پر چلنے والی امت ہے۔ اس لیے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مثبت اور منفی دونوں اعتبار سے اللہ رب العزت نے راستے کا تعین فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے آفات سے، مشکلات سے، بلیات سے محفوظ فرمائے، اور یہاں پر جس صراط مستقیم کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور آج میرا سفر بھی ہے تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے خیر و عافیت کے ساتھ وطن جانے کی، پھر وہاں سے آنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ سفر آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا السفر قطعۃ من النار، سفر بہرحال مشقت کی چیز ہے لیکن مجبوری میں کرنا بھی پڑتا ہے۔